جس وقت 99 قتل کر کے علم والے سے پوچھا کہ کیا میں 99 قتل کر کے میری توبہ قبول ہے، اس نے علم تھا معرفت نہیں رہی ہوگی، کیا کہا 99 قتل کر کے نہیں معاف کیا جائے گا تمہیں. کہا کہ اگر جہنمی بھی جانا ہے 99 کر کے تو پھر پوری ہاں تعداد پوری کیوں نہ ہو جائے، اور 100 کا عدد پورا کر دیا اس نے. جس کا تعلق درسگاہ سے بھی رہا ہوگا، جس کا تعلق خانقاہ سے بھی رہا ہوگا، تو وہ ملا اور کہا میں نے 100 قتل کیے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری توبہ قبول ہوگی. تو دیکھو خانقاہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، معرفت والا اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، کہ اس نے کیا کہا، ہاں توبہ قبول ہوگی، ہو جائے گی، لیکن شرط کیا بتائی، قریب میں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے توبہ کرو، ان اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تمہاری مغفرت فرما دے. وہ معرفت والا اللہ والا، اس نے کہا یہاں ولیوں کی بستی ہے، وہاں جاؤ توبہ کرو. اب وہ چلا، ایک ہی قدم میں ایک قدم اٹھایا، اس کا انتقال ہو. جنت کے فرشتے بھی آئے، جہنم کے فرشتے بھی آئے. کیا ہوا، دونوں فرشتے آئے، جنت اور جہنم، اور وہ کہتے ہیں ہم لے جائیں گے اس کی روح کو. تو تم کیسے لے جاؤ گے، ہم لے جائیں گے اسے. تم کیوں لے جاؤ گے، صاف ہے 100 قتل کیا، 100 قتل کیا تو جہنم میں جانا ہے نا اس کو، تو تم کیوں لے جاؤ گے. یہ شخص چلا تھا توبہ کی نیت سے ولیوں کی زمین کی طرف. اور ہم لوگ کہتے ہیں صرف توبہ نہیں، اولیاء اللہ دونوں چیزیں ہم مانتے ہیں. کیوں، اگر صرف توبہ کی نیت میں بخشش ہو رہی ہے، اگر صرف توبہ کی نیت میں بخشش ہو رہی ہے تو فرشتوں کو دلیل دینا چاہیے اس نے نیت توبہ کی تھی اس لیے اسے بخش دیا جائے، میٹر ختم. لیکن صرف توبہ پہ بخشش نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جب دونوں میں بات بڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا مولا لے کے کون جائے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نیت پہ انما الاعمال بالنیات، نیات پہ دار و مدار ہے، نہیں، بلکہ کیا کہا، اس کی لاش کو اس کے گھر سے ناپا جائے اور اس کی لاش سے اولیاء اللہ کی بستی کو ناپا جائے. اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم میں جائے گا، اور اگر ولیوں کے آستانے کے قریب ہے تو جنت میں جائے گا.